من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل عزت احترام معزز سامعین کرام،
15واں سپارہ سورہ الکہف سے چند آیات کریمہ اپنے سلسلہ وار مضمون کے مطابق تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کچھ کہنے اور آپ کے سننے کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بارگاہ رب الجلال میں یہ بھی دعا ہے، التجا ہے کہ یا اللہ، جس طرح ہم کمزور اور ناقص ہیں، اسی طرح ہمارے اعمال بھی بڑے کمزور اور ناقص ہیں، لیکن اے میرے پروردگار، تو غفور الرحیم ہے، بڑے فضل اور کرم والا ہے۔ تو محض اپنی رحمت اور فضل اور کرم سے ہمارے اعمال کی کمزوریاں اور نقصانات ان کو درگزر کرتے ہوئے، معاف فرماتے ہوئے ہمارے اعمال کو قبول فرما دے۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ مضمون میں ایک تو مثال دی گئی تھی دو آدمیوں کی، جن میں ایک مومن تھا اور ایک مشرک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرک کو بڑا مال اور دولت، نوکر چاکر اور غلام دیے ہوئے تھے، اس لیے وہ تکبر کر رہا تھا۔ مومن آدمی نے اس کو سمجھایا کہ تکبر نہ کرو، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ چاہے تو اسے واپس بھی لے سکتا ہے، لیکن وہ تکبر سے باز نہ آیا۔ تو پھر یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو ہلاک کر دیا۔ تب اسے بات کی سمجھ آئی، پہلے وہ مومن آدمی سے جھگڑا ہی کرتا رہا، اس کے بعد گزشتہ مضمون میں دنیا کی زندگی کی مثال بھی دی گئی اور فرمایا گیا کہ دنیا کی زندگی کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح اللہ آسمان سے پانی اتارے اور زمین کو رونق بخش دے، لیکن پھر اچانک اللہ تعالیٰ اس زمین کو چٹیل میدان بنا دے، اس کے مقابلے میں بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
اس کے بعد ابلیس کی بات کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے اس حکم کو نہ مانا اور حکم کی خلاف ورزی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت بھیجی، اسے گمراہ کر دیا۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اب فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور بے شک ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر ایک مثال، جس طرح کہ ابھی میں نے وضاحت کی ہے، دو آدمیوں کی مثال دی، دنیا کی زندگی کی مثال دی۔ کبھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خوشخبریاں دے کے اس کی مثالیں دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کافر اور مشرکوں کو عذاب کی مثالیں دیتا ہے، کبھی انسان کو لاجواب کرنے کے لیے رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے انسان تو بتا یہ آسمان اور زمین کس نے بنائے، اس ساری کائنات کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے؟ تو انسان جواب دیتا ہے کہ صرف اللہ ہی ہے۔ تو پھر فرمایا جاتا ہے اگر اس ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق اللہ ہی ہے تو پھر تم کیوں دوسروں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ پھر عبادت کے لائق بھی صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ کبھی پرانی قومیں جو گزری ہیں ان کے پاس جو انبیاء اور رسول آئے، ان انبیاء اور رسولوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور پھر ان قوموں نے جو انبیاء کے حکم کو نہیں مانا ہوتا اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور پھر ان قوموں کا جو انجام ہوا، جس طرح قوم لوط ساری کی ساری تباہ ہو گئی سیلاب کی وجہ سے، اور چند آدمی جو کشتی کے اوپر سوار ہوئے وہ بچ کے رہے۔ اسی طرح قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، مدین کے لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، بنی اسرائیل، ان سب کے حالات جو ہیں یہ بیانات کیے جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید تو مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے بندے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح یہ سمجھ جائے۔
کسی طرح اس کو ہدایت آ جائے، کسی طرح اس کی عقل کے اندر ہماری بات آ جائے۔ ہر انداز قرآن اختیار کرتا ہے، خوشخبریاں بھی اور ڈرامے بھی، پرانی قوموں کے قصے بھی، ان کے نہ ماننے کے بعد ان کی تباہی اور بربادی بھی، آسمان اور زمین کی پیدائش کس نے کی، کائنات کو بنایا کس نے، اس کی مثال۔ تو ہر قسم کی مثالیں دے دے کے قرآن مجید سمجھاتا ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم پھیر پھیر کر سمجھاتے ہیں اس قرآن میں لوگوں کو ہر ایک مثال، لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان سب چیزوں سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، دلائل کو نہیں مانتا، حق کو نہیں مانتا۔ جب بھی کوئی دلیل دی جاتی ہے یہ جھگڑا کرتا ہے، تعویلیں کرتا ہے، اور قرآن کے مقابلے کے اندر الٹے سیدھے دلائل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا یہ انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے، ہر چیز سے زیادہ جھگڑا کرنے والا، کیونکہ ساری مخلوقات جس طرح قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، وہ اللہ کو پکارتی ہیں، وہ اللہ اللہ کرتی ہیں، لیکن یہ انسان جس کو ساری کائنات سے ہم نے اعلیٰ بنایا، افضل بنایا، جس طرح کے آخری سپارے کے اندر فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، قسم ہے تین کی، زیتون کی، طور سینا کی، اس امن والے مکہ شہر کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، چار قسمیں اٹھا کے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہتر بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے افضل بنایا، اور ساری کائنات کو مسخر کیا انسان کے لیے۔ یہ ہوائیں بنائی تو انسان کے لیے، یہ پانی، یہ سمندر، یہ دریا، یہ کنویں انسان کے لیے، یہ درخت اور پہاڑ انسان کے لیے، یہ چرند پرند جانور حیوانات انسان کے لیے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے انسان کے لیے، یہ دریا کے اندر رہنے والی مچھلیاں انسان کے لیے، یہ سمندر کی تہہ سے نکلنے والی چیزیں انسان کے لیے، یہ زمین کے نیچے سے نکلنے والا تیل انسان کے لیے، یہ سونا، یہ چاندی، یہ ہیرے، یہ جواہرات سب انسان کے لیے۔ ساری کائنات کو رب ذوالجلال نے بنایا تو انسان کے لیے، جنات بھی انسان کے لیے، فرشتے بھی انسان کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، جنات سے کام لے رہے ہیں،
جن ان کے تابع ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بہت بڑا تخت اس کو اٹھاتے ہیں اور بہت بڑی بڑی دیگیں ان کے اندر کھانا پکا کے انسانوں کو دیتے ہیں، اور بڑے بڑے کام حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے دے رہے ہیں۔ یہ جانوروں سے ہم کام لیتے ہیں، جانوروں کو اللہ نے ہمارے تابع کیا ہوا ہے۔ یہ سارا کچھ انسان کے لیے بنایا، لیکن انسان کو صرف اپنے لیے بنایا۔ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی، لیکن انسان کو اپنے لیے بنایا۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی نا اس بات کی۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم توجہ نہیں کرتے۔ دیکھیے نا، ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو چھپائے یا جو جانور بنائے نا، وہ کھانے پر جھکتے ہیں۔ سمجھے گا نہیں بات؟ وہ کھانے پر جھکتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو یہ ہاتھ دیے کہ یہ کھانا جھک کے نہ کھائے، بلکہ لقمہ لے کے اپنے منہ میں ڈالے۔ سمجھا دیا کہ اے انسان، تو نے رب کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ لیکن اس انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ سورۃ 3 کے اندر وہی فرمایا نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور آگے کیا فرمایا؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے ڈال دیا اس کو نچلوں سے نیچے، پھر ہم نے ڈال دیا اس کو۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ سب سے افضل بنا کے، ساری کائنات سے اعلیٰ بنا کے، ساری مخلوقات سے بہتر بنا کے، اسفل سافلین کا معنی کیا ہے؟ اٹھاؤ تفسیریں۔ جہنم کے گڑھوں میں سے جو نچلا اور تنگ گڑھا ہے اس کو اسفل سافلین کہتے ہیں۔ ساری کائنات سے افضل بنا کے پھر اس کو جہنم کے گڑھوں میں سے سب سے نچلے گڑھے میں ڈال دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس انسان نے اپنی حیثیت کو پہچانا نہیں ہے۔ یہ جگراتو ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اس نے اپنی حیثیت کو نہیں پہچانا، تو جب اس نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا، اللہ نے اس کو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں پھینک دیا۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے کپڑا ہلا کے مکہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اگر میں یہ کہوں
انگلیاں اٹھا اٹھا کے دیکھا، دور دور تک کہیں گھوڑوں کے لیے گرد و غبار تک نظر نہ آیا، لیکن کہنے لگے ہماری آنکھیں جھوٹ بول سکتی ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابھی اتنا ہی کہنا تھا، انسان نے جھگڑا شروع کر دیا۔ آپ کے سگے چچا ابو لہب نے گالی نکالی اور پتھر مارا، ابو جہل بھی چچا تھا، اسے بھی پتھر مارے، انہوں نے ابتدا کی، جھگڑا شروع کر دیا۔ اسی لیے پھر ابو لہب کے لیے قرآن کے اندر لعنت آئی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ ابو لہب اس کا نام ابو لہب کیوں پڑا؟ اصل میں اس کا نام تو عبد العزیٰ، ابو لہب اس لیے پڑا کہ یہ چٹا تھا، گورا سفید، لہب کہتے ہیں شعلے مارنے والا، اس کا چہرہ اتنا خوبصورت اور چٹا تھا کہ شعلے مارتا تھا۔ لیکن یہ رب ذوالجلال کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ اس اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ رنگ کو نہیں دیکھتا بھائی، اللہ رنگ کو نہیں دیکھتا، اللہ برادری کو نہیں دیکھتا، اللہ حسب نسب کو نہیں دیکھتا۔ یہ سارے کائنات کے انسان اللہ رب العزت کی نگاہوں میں برابر ہیں۔ کسی کو گورا بنایا اس رب نے بنایا، کسی کو کالا بنایا تو اس رب نے بنایا، کسی کو آوان بنایا، بٹ بنایا، ملک بنایا، شیر بنایا، کانو بنایا، مغل بنایا، موچی بنایا، نائی بنایا، رحمانی بنایا، کس نے بنایا؟ بولو اللہ نے۔ اللہ نے یہ دیکھے گا قیامت کے دن کہ یہ قاضی اطال محسن آوان ہے، اللہ دیکھے گا اس کے اعمال کیا ہیں۔ اللہ کیا دیکھے گا؟ اس کے اعمال کیا ہیں، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ ابو لہب چٹا گورا ہے، سب سے پہلے اس نے جھگڑا کیا، قرآن نے لعنت بھیجی، اور دوسری طرف وہ حبشے سے آنے والا رنگ کا کالا، کون؟ حضرت بلال، سارے بولو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آیا، پیارے پیغمبر کا دامن تھاما، عقیدہ درست کیا، اللہ نے اس کو معزز رسول بنا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس کو معزز رسول بنا دیا۔ ابو جہل پیارے پیغمبر کا چچا ہے، ابو جہل پیارے پیغمبر کا چچا ہے، نسب اونچا، مال میں بڑے ہیں، لیکن اللہ نے مال کو دیکھا، نسب کو دیکھا، ابو لہب کے رنگ کو دیکھا نہیں۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ آتا ہے نا کہ اگر
قیامت کے دن ایک آدمی کے پاس ساری کائنات کے اندر جتنا مال ہے، ساری کائنات کے اندر جتنا مال ہے، سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، جانور، جو بھی مال والی چیزیں ہیں، ایک بندے کے پاس ہو، ساری کائنات کے اندر جتنا مال ہے نا، وہ ایک بندے کے پاس ہو، اور آگے فرمایا صرف اتنا نہیں بلکہ اس سے دگنا ہو، صرف اتنا نہیں بلکہ اس سے دگنا ہو، اور قیامت کے دن یہ بندہ شرک والا ہو، مشرک ہو، یہ کہے یا اللہ یہ سارا مال لے لے لیکن میری جہنم سے خلاصی ہو جائے۔ اللہ کہے گا یہ مال تو تیرا ہے ہی نہیں، تو کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ تو میں نے تجھے دیا، تو نے کہاں سے لے لیا؟ آج تو کہہ رہا ہے کہ یہ سارا مال لے دو اور میری جان قرضی کر دو، یہ مال تو تیرا ہے ہی نہیں۔ تو اللہ مال کو نہیں دیکھے گا، کس چیز کو دیکھے گا؟ اعمال کو دیکھے گا، حسب نسب بڑی دیکھے گا، اعمال کو دیکھے گا، برادری کو نہیں دیکھے گا، اعمال کو دیکھے گا، اور فیصلہ جو تمہارا اعمال نامہ ہے اس کے مطابق کیا جائے گا۔ فرمایا سب سے اعلیٰ بنایا، یہ بڑا جھگڑالو ہے، بعض جھگڑا کرتے ہیں، بعض مان لیتے ہیں۔ جس نے جھگڑا کیا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے چودھری، مکے کے بڑے بڑے چودھری، وہ جہنم کی آگ میں پڑے ہیں، اور جنہوں نے اپنی حیثیت کو پہچان لیا، آیا تو ابو بکر تھا صدیق بن گیا، آیا تو عمر تھا فاروق بن گیا، آیا تو عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، آیا تو علی تھا حیدر کرار بن گیا، آیا تو معاویہ تھا سب سے بڑا سیاستدان بن گیا، آیا تو حبشے سے کالے رنگ کا بلال تھا مؤذن رسول بن گیا۔ آگے چلیے بھائی، فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، اور نہیں روکو گے لوگوں کو اس بات سے کہ ایمان لائیں جب آ چکی ان کو ہدایت اور اپنے گناہ بخشوائے اپنے رب سے، مگر اسی انتظار میں کہ پہنچے ان پر رسم پہلوں کی یا آ جائے ان پر عذاب سامنے۔ فرمایا کہ ہم نے لوگوں کو ہدایت کے سارے انتظامات کر کے دے دیے، نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، دلائل دیے اور طریقے سے سمجھایا، مثالیں دے دے کے سمجھایا، لیکن کس چیز نے روکا ایمان لانے سے؟ فرمایا جس طرح پہلی قومیں وہ اس بات کا انتظار کرتی رہی نا کہ ان پر عذاب آئے،
پہلی قوموں نے بھی کہا تھا اپنے نبیوں کو بڑے نڈر ہو کے، بڑے بے باک ہو کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اپنے نبیوں سے کہنے لگے کہ ہم مان نہیں رہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا کیوں نہیں؟ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسائے کیوں نہیں جاتے؟ اسی طرح آج بھی کہہ رہے ہیں، بڑا جھگڑا انسان ہے قرآن کہتا ہے۔ اسی طرح آج بھی کہتے ہیں ہم مان تو نہیں رہے، آپ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا، آپ کہتے ہیں کہ پکڑے جاؤ گے، اللہ کی پکڑ آتی کیوں نہیں؟ پھر عذاب آتا کیوں نہیں؟ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم کو ایک وقت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے کہ شاید ایمان لے آئے، شاید بات کو مان لیں، لیکن جب وہ ایمان نہیں لاتے پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ فرمایا دیکھو وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور جو ہم دیکھتے ہیں رسول وہ خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈر سنانے کے لیے۔ جو نبی آتا ہے نا، جو رسول اور پیغمبر آتا ہے، وہ دونوں کام کرتا ہے۔ پیغمبر کا کام ہوتا ہے دو چیزیں بیان کرنا، وہ خوشخبریاں بھی دیتا ہے، وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر ایمان لاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، جنت میں میوے ملیں گے، پھل ملیں گے، جنت کے اندر پاکیزہ شراب کی نہریں ہوں گی، دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ نبی یہ خوشخبریاں بھی سناتے ہیں کہ اگر مان لو گے جنت کے حقدار بن جاؤ گے، اور نبی ڈراتا بھی ہے کہ اگر نہ مانو گے، اگر نہ مانو گے تو پھر جہنم کی آگ کا ایندھن بنو گے، پھر جہنم کی آگ کا۔ فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابی جو کہ بیمار تھا اور موت کا وقت قریب آ چکا تھا، نزع کی حالت میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیمارداری کے لیے پہنچے۔ اب اس کا آخری وقت قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیمارداری کرنے کے لیے آئے اور اس سے پوچھا کیا محسوس کر رہے ہو؟ یعنی تمہارا آخری وقت آ رہا ہے، کیا محسوس کر رہے ہو؟ اس صحابی نے کیا کہا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی ہوں، اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جس بندے کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جائیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈر بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ جو امید والی بات ہے اس کو غالب کر دیتا ہے۔
بندے کے اندر ہو۔ اسے بھی کیا کہا؟ اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی ہوں، رحمت کی امید بھی ہے۔ تو نبی کا کام ہوتا ہے خوشخبریاں بھی دینا، ڈرانا بھی۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُضِلُّوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنزِلُوا هُزُوًا، اور جھگڑا کرتے ہیں کافر، جھگڑا جھوٹا، جھگڑا کرتے ہیں جھگڑا جھوٹا، تاکہ ٹلا دے سچی بات کو، اور بنایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، ہمارے کلام کو، اور جب ہم نے ڈرایا اس کو ان کافروں نے مذاق بنا لیا۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، کون بڑا ظالم ہے اس سے جس کو اس کے رب کی آیتوں سے سمجھایا جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پھر بھی وہ اعراض کرے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جب ہماری آیتیں پڑھی جائے تو ہمارے کلام سے منہ پھیر لے، اعراض کر لے، ہمارے کلام کو نہ سمجھے، اور اپنے اعمال جو اس نے گندے اعمال کیے، برے اعمال کیے، ان کو بھی بھول جائے۔ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردے کہ نہ سمجھے، اور ان کے کانوں پہ بوجھ ہوتا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر تو ان کو ہدایت کی طرف بلائے تو وہ کبھی بھی ہدایت کی طرف آتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ایک وقت رکھا ہوتا ہے بندے کے لیے، ہدایت کے لیے۔ اس وقت تک اگر ہدایت آ جائے ٹھیک، لیکن اگر بندہ جھگڑا کرے، جیسا شروع کی آیت میں کہا، جھگڑا کرتا چلا جائے، لڑتا چلا جائے، نبیوں سے، اللہ کے کلام سے اعراض کرتا جائے، تو پھر قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، اللہ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ اور جب مہر لگ جاتی ہے نا، فرمایا ہم ان کے دلوں پر پردہ کر دیتے ہیں۔ یہ پردہ کیا ہے؟ مہر کا لگ جانا۔ جب مہر لگ جاتی ہے پھر ان کو ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ اور فرمایا ایک طرف اللہ جو نہیں مانتا ان کے دلوں پر مہر بھی لگاتا ہے، اور دوسری طرف یہ بات کی ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بڑا بخشنے والا، رحمت والا بھی ہے۔ جو غلطیاں کرے لیکن پھر توبہ کر لے، انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کر لے، لیکن غلطی کرنے کے بعد خیال آ جائے، توبہ کر لے، فرمایا پھر تیرا رب بڑا بخشنے والا، رحمت والا ہے۔ لو یؤاخذھم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر تو پکڑے ان کو ان کے کیے پر تو جلدی عذاب دے دے۔ اگر اللہ بندے کے اعمال کو دیکھے نا تو بندے کے اعمال تو ایسے ہیں کہ اللہ جلدی عذاب دے دے، لیکن اللہ جلدی عذاب دیتا نہیں، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ شاید میرا بندہ اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے، اب کر لے۔ فرمایا بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے، مہلت، ایک وقت مقرر ہے قوم کے لیے کہ اس وقت تک اللہ نے اس قوم کو مہلت دینی ہے، لیکن جب وہ مہلت ختم ہو جائے گی تو نہ پائیں گے اس سے بڑے سرکنے کی جگہ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور بڑی بستیاں ہیں
جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، ظلم بمانے شرک کے، جب وہ مشرک بن گئے، ظلم کیا، فرمایا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وعدہ مقرر کیا ہوا تھا، اس وعدے سے پہلے ہم نے ان کو پکڑا نہیں، لیکن جب وہ وعدہ آ گیا پھر ہماری پکڑ آئی اور ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین۔ معزز صاحب نے کہا ہمارے کلادیدار سنگھ کے شیخ آفتاب صاحب بہت زیادہ بیمار ہیں، ہسپتال کے اندر داخل ہیں، نماز کے بعد دعا کرنی ہے ان کے لیے بھی، اور جتنے اور لوگ بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں ان کے لیے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقبلہ عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے خطیب اسلام حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ، ان کی ہمشیرہ کا آج 3 دن پہلے انتقال ہو گیا۔ دعا کرنی ہے اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کی قبر کو منور کرے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔